دفتر کی کھڑکی سے دھوپ کی نرم کرنیں کلین پر گرتی ہوئی ایک سنجیدہ ماحول بنا رہی تھیں۔ زمان صاحب خاموشی سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھکے کام میں مصروف تھے جب اچانک دفتر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ سر اٹھاتے یا اجازت دیتے اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور ہاشم خان اندر داخل ہوا، ہاتھ میں موبائل، چہرے پر معمولی سی تھکن کے آثار اور لباس میں معمول کی نفاست سی۔ سامنے میز کے پیچھے زمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سر کے بالوں میں چھوٹی چھوٹی سفید لکیریں اور ماتھے پر گہری سوچ کی شکنیں تھیں۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کا اسکرین بند کرتے ہوئے سر اٹھایا اور ہاشم پر نظر ڈالی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، میں نے تمہیں 1 گھنٹہ پہلے بلایا تھا اور تم اب آ رہے ہو۔ میں اس کمپنی کا CEO ہوں، تمہاری اس حرکت پر تمہیں نوکری سے نکال بھی سکتا ہوں۔ ہاشم نے خفیف سا مسکرا کر انہیں دیکھا اور کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا، اچانک ایک امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی، واقعی جانا ضروری تھا۔ خیر، اب بتائیے کیوں بلایا ہے؟ سب خیریت ہے؟ اور ویسے بھی آپ کے کام سے ہی گیا تھا، اب آپ نوکری سے نکالتے ہیں تو یہ ناانصافی ہے۔ زمان صاحب نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ اس طرح کی گفتگو پر ہمیشہ زمان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی، لیکن آج ان کے چہرے کی سنجیدگی نہ جانے کیوں ہاشم کو بھی ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ چند لمحے وہ مکمل خاموش رہے، جیسے لفظوں کو ترتیب دے رہے ہوں، پھر کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر بولے، میں تمہارے اور نمرا کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا، سوچا تم سے دفتر میں بات کر لوں۔ گھر میں تو جیسے میدان جنگ بن گیا ہے، موقع ہی نہیں ملتا، اور جتنی امید اور مان مجھے تم سے ہے تم اچھی طرح جانتے ہو، اس دنیا میں مجھے کسی سے نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں میری یہ بات اچھی لگی ہے یا بری، لیکن دیکھو ہاشم، میری بات سے انکار نہیں کرنا، میں بہت امید کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں۔ ہاشم نے فوراً چونک کر سر اٹھایا۔ کیا ہوا بابا، آپ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حکم دیں، میں آپ کے حکم کی ہر حال میں تعمیل کروں گا۔ آپ بے فکر رہیے۔ اور نمرا اور میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ کیا مطلب، کیا سوچنا ہے؟ وہ واقعی الجھ گیا تھا، ان کی ٹوٹی پھوٹی باتیں اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ ایک سنجیدہ مرد تھا، 28 سال کا نوجوان، جسے دیکھ کر اکثر لڑکیاں اپنا دل تھام لیتی تھیں۔ اس نے خود کو بہت ہی سلیقے سے سنوارا تھا، پورے خاندان میں اس جیسا حسین مرد کوئی نہیں تھا۔ زمان صاحب نے گہرا سانس لیا۔ تم جانتے ہو، تمہاری ماں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ میری بھانجی ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، اور اس کی ناراضی مکمل طور پر بے وجہ نہیں ہے۔ ماضی میں جو کچھ تمہاری پھوپھو نے تمہارے ساتھ کیا وہ تمہارے سامنے ہی ہے۔ میں جانتا ہوں نجمہ نے بہت غلطیاں کی تھیں، اور غلطیوں کا کبھی خمیازہ ادا نہیں ہو سکتا، چاہے نجمہ کئی بار مر جائے اس کے باوجود بھی نہیں، لیکن ان سب چیزوں میں میری معصوم بھانجی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بہت ہی سادہ بچی ہے، نجمہ کی وجہ سے وہ اب نمرا کو قبول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو اس کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اس کو سہارا نہیں دوں گا تو وہ معصوم کہاں جائے گی؟ ہاشم کے چہرے پر اب الجھن کی لکیر گہری ہونے لگی تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، حالانکہ اسے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا میں آپ کی باتیں مکمل طور پر سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک بات مجھے الجھن کا شکار کر رہی ہے۔ آپ مجھ سے یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے سب کچھ معلوم ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، انجانے خوف سے اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ زمان صاحب نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور نہایت سنجیدگی سے بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے تمہاری اور نمرا کی شادی کرواؤں گا، یعنی تم دونوں کا نکاح۔ جبکہ چند لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کانوں سے دھواں نکل آیا ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ ایسا بھی بول سکتا ہے۔ چند لمحے بعد وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، حیرت ہو رہی ہے مجھے، آپ اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں؟ ان باتوں کا حل یہ ہے کہ میں نمرا سے نکاح کر لوں۔ حیرت ہے بابا، زمان صاحب بے اختیار بولے۔ ہاں، یہی ایک حل ہے تمہاری ماں کو احساس دلانے کا، اسے سدھارنے کا۔ تم اگر اس سے نکاح کر لو تو کم سے کم اس کی عزت، اس کا مقام واضح ہو جائے گا، تمہاری ماں کو بھی خاموش ہونا پڑے گا۔ میں نمرا کو اس طرح بے گھر نہیں دیکھ سکتا، تم اچھی طرح جانتے ہو وہ کتنی معصوم اور سادہ طبیعت لڑکی ہے، میرے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ باپ بھی مر چکا ہے، ماں کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے، اور جو گھر ان کا تھا وہ بھی اس کے ددیال والے لے چکے ہیں۔
اب ایسے میں اگر میں نے بھی اسے اپنے گھر سے نکال دیا تو اس معصوم بچی کا کیا ہوگا؟ مر کر بھی میں اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آخری وقت میں کیا ہوا؟ اس کا ایک وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی اور حیرت دونوں نمایاں ہو چکی تھیں۔ بابا آپ ہوش میں ہیں؟ نمرا 16 سال کی بچی ہے، وہ بھی اسکول جاتی ہے، اور میں ایک بالغ مرد ہوں 28 سال کا۔ کیسے سوچ لیا آپ نے یہ؟ آپ کے دماغ میں یہ بات آئی بھی کیسے؟ زمان صاحب نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری ماں اگر چاہے تو نمرا کو کل ہی نکال سکتی ہے، وہ روز جھگڑا کرتی ہے، تم جانتے ہو میں نے اسے روکا ہوا ہے، صرف تمہارے اور اپنے ضمیر کے لیے۔ لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اگر نمرا کو تحفظ چاہیے تو وہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب تم اس کے شوہر بنو۔ میری زندگی کب تک ہے مجھے نہیں معلوم، اسی لیے بہتر ہوگا کہ اپنی حیاتی میں اسے مضبوط ہاتھوں میں دے کر رخصت ہوں۔ ہاشم سخت لہجے میں بولا، فضول باتیں نہ کریں، خدا آپ کو لمبی عمر دے۔ اور رہی مضبوط سہارے کی بات، یہ تحفظ نہیں، یہ زیادتی ہے۔ ایک بچی کی زندگی کو ایک گھریلو سیاست کی بھینٹ چڑھانا ظلم ہے۔ اگر یہ سب آپ کو قبول نہیں تو آپ کسی اور حل کی بات کریں، لیکن مجھے ایسی قربانی کے لیے مجبور نہ کریں۔ زمان صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹاتے ہوئے قدرے جھک کر میز پر کوہنی ٹکائی اور ہاشم کو گہری نظر سے دیکھا، جس کے چہرے پر اب بھی الجھن، انکار اور حیرت کا امتزاج موجود تھا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے ہاشم؟ اور یہ قربانی نہیں ہے بیٹا، ایک نہ ایک روز تمہاری شادی ہونی ہے، یہ ایک قسم کا رشتہ ہے۔ ان کی آواز میں اب نرمی کے ساتھ درخواست شامل تھی۔ میری خواہش ہے کہ تم نمرا سے نکاح کر لو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بیٹا۔ دیکھو ہماری آنکھوں کے سامنے نجمہ چلی گئی، اچانک، بغیر کوئی اشارہ دیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کتنے ہاتھ پاؤں مارے، جگہ جگہ اس کو ہسپتال میں لے کر گھوما، لیکن تم خود بتاؤ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی مسئلہ حل ہوا؟ ہاشم نے نگاہ نیچی کر لی جیسے ان کی بات کا وزن محسوس کر رہا ہو۔ زمان صاحب نے بات جاری رکھی، اگر تمہاری ماں کا سخت رویہ نمرا پر اثر کر گیا، اگر اس نے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جو ناقابل تلافی ہو، تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس بچی کی زندگی کو محفوظ بنانے میں میرا ساتھ دو۔ نکاح ابھی کر لو، رخصتی کی جلدی نہیں ہے۔ جب تم مناسب سمجھو گے تب وہ مرحلہ طے کریں گے، اور میں تم پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ رخصتی تمہاری اپنی مرضی سے ہوگی، اس میں کسی کا بھی عمل دخل شامل نہیں ہوگا۔ ہاشم نے فوراً نگاہ اٹھائی۔ بابا، مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آپ امی کو نہیں جانتے؟ امی اس نکاح کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گی، اور سچ کہوں تو میرا دل بھی مطمئن نہیں، وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم اسے کسی ہاسٹل میں… وہ جملہ بھی مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ زمان صاحب نے بات کاٹ دی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تمہاری پھپھو نمرا کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی تھیں۔ وہ بچی ماں کے جانے کے بعد ٹوٹ چکی ہے، اسے اس وقت کسی انجان ہاسٹل کی نہیں، ایک مانوس چہرے، ایک اپنے کے سہارے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ سہارا شوہر کی صورت میں ملے گا تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گی۔ میں یہ سب سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں ہاشم، میں نے دیکھا ہے ایک عورت دوسری عورت کو سہارا دے سکتی ہے، لیکن جب ایک عورت کو سہارا ایک مرد دیتا ہے تو اس کی بات بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہاشم نے نظریں چرائیں، لمحہ بھر کے لیے وہ خاموش رہا، جیسے اندرونی کشمکش کا سامنا کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں ملا کر بولا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ پہلے امی سے بات کریں۔ آپ جانتے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بغیر بات سمجھے غصے میں آ جاتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا رویہ نمرا کے ساتھ مزید خراب ہو جائے اور اس کی زندگی مزید عذاب بن جائے۔ اس نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک رسمی انداز میں سر ہلایا اور بغیر مزید کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے وقت وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر خاموشی سے دفتر سے باہر نکل گیا۔ زمان صاحب وہیں بیٹھے رہ گئے۔ ان کی نظریں ہاشم کی پشت پر جمی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ ماتھے پر ایک گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اتنی آسانی سے ہاشم راضی ہو گیا؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائے جیسے خود سے سوال کر رہے ہوں، جسے منوانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے جیسا ہو۔ وہ اس طرح مان جائے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ نہ جانے کیوں انہیں اب گڑبڑ کا اندیشہ ہونے لگا تھا۔ یہ کچھ دیر پہلے وہ کس طرح کا برتاؤ کر رہا تھا، مگر اچانک سے
اس کا راضی ہو جانا ان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر فی الحال انہوں نے شکر ہی ادا کیا تھا۔ دفتر کی کھڑکی سے اب دھوپ کا زاویہ بدل چکا تھا۔ دوسری جانب خان ہاؤس میں ایک کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے مکمل بند تھے، مگر درمیان سے ایک لکیر کی صورت میں سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، جو سیدھی کارنر میں رکھی کرسی پر بیٹھی نمرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، آنکھیں نم، چہرہ زرد، جسم ڈھیلا۔ 14 دن ہو چکے تھے ماں کو گئے، لیکن ہر دن پہلے سے زیادہ بے رحم ثابت ہو رہا تھا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، نہ کسی کا بات کرنا، نہ کسی کا ہنسنا، اور نہ ہی کسی کا کچھ کہنا۔ وہ بس اپنے آپ میں مگن رہنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی کہاں ممکن تھا۔ پہلے ماں کی جدائی کا دکھ تھا، اب اس کے بعد کی زندگی کا خوف۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، لیکن اندر ہی اندر چیخ رہی تھی، اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کہ ماں کے بغیر جینا کیسا ہوتا ہے۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں ہی گم تھی جب اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ دھڑک کی آواز نے گویا اس کے دل کو دھڑکا دیا۔ شمائلہ بیگم غصے سے بھری ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی پیشانی پر بل، آنکھوں میں چبھتی ہوئی نفرت اور لبوں پر تانا تیار تھا۔ نمرا گھبرا کر فوراً سیدھی ہو گئی، کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا لیں۔ شمائلہ بیگم قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آئیں اور اسے گھورتے ہوئے بولیں، بدبخت لڑکی، تمہیں صبح کہا تھا لانڈری جا کر کپڑے دھونے ہیں، کیا بہری ہو گئی ہو؟ میری بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا چاہتی ہو کہ ایک بار پھر تم پر ہاتھ اٹھاؤں؟ تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں فارسی بول رہی ہوں یا پھر فضول بول رہی ہوں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو؟ لڑکی، اگر میرے گھر میں تمہیں رہائش چاہیے تو تمہیں میرے اصول کے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نمرا سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ممانی، میں نے تھوڑے کپڑے دھوئے تھے لیکن میرے ہاتھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں آتا، امی نے کبھی مجھ سے کپڑے نہیں دھلوائے تھے، میں بس تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے آ گئی تھی، ابھی واپس جا کر باقی کپڑے نپٹاؤں گی۔ آپ آرام کر رہی تھیں، اسی لیے آپ کو نہیں بتایا۔ شمائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ ان کی انگلیاں گوشت میں دھسنے لگیں۔ یہ کوئی تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم مہرانیوں کی طرح پلنگ توڑتی رہو گی۔ اگر میرے گھر کی چھت چاہیے تو کام بھی کرنا پڑے گا اور میری مار بھی سہنی ہوگی، ورنہ ایک دن بھی یہاں تمہیں رکنے نہیں دوں گی۔ میں نے احسان کیا ہے تم پر، یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہر دم تمہیں میرے احسان تلے دبنا ہوگا۔ تمہارے ماں باپ مرے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اسی لیے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے دماغی طور پر تیار رکھو۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور بولی، جی ممانی۔ اس کی آواز میں نہ کوئی زور تھا نہ کوئی جذبہ، جیسے لفظ بھی تھک چکے ہوں۔ شمائلہ بیگم نے بازو چھوڑا اور ناک سکھیڑ کر بولی، جاتی کیوں نہیں ہو؟ جو کہا ہے وہ جا کر پورا کرو۔ آئندہ بہانے بنائے تو یاد رکھنا کسی یتیم خانے میں بھیج دوں گی، وہاں نہ کوئی چھت ہوگی نہ کھانا، اور ایسے درندے تمہیں ملیں گے جنہیں دیکھ کر تم پناہ مانگو گی۔ سمجھ آئی؟ ددیال نے تو تمہیں منہ تک نہیں لگایا۔ کرتی ہوگی تم کوئی الٹی سیدھی حرکتیں، جبھی تو کوئی تمہاری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ماں کے مرنے پر بھی کوئی نہیں آیا، عذاب عورت، وہ نفرت امیز لہجے میں بولی۔ ان کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ سامنے کھڑی وہ اس دھان پان سی لڑکی سے شدید نفرت کرتی ہے۔ نمرا نے خاموشی سے سر جھکایا اور آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیروں میں ہلکی لرزش تھی، دل دھڑک رہا تھا اور آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ شمائلہ بیگم نے پیچھے سے دروازہ زور سے بند کیا اور غصے سے بڑبڑاتی ہوئی واپس مڑ گئیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، بس دروازے کی در سے آتی روشنی جو اب بھی اس خالی کرسی پر پڑ رہی تھی، جیسے نمرا کی ادھوری اور بے بس زندگی کا گواہ ہو۔ کمرے میں رات کا سکون تھا، لیکن اس سکون کے نیچے ایک دباؤ چھپا ہوا تھا۔ ایئر کنڈیشنرز کی ہلکی سی مسلسل آواز ماحول کو تھوڑا متوازن رکھے ہوئے تھی۔ دیوار کی گھڑی 10:30 بجا رہی تھی۔ زمان صاحب بستر کی پشت سے ٹیک لگائے موبائل پر خبریں اور ای میلز دیکھ رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں وقت اور تھکن کا پتہ دے رہی تھیں۔ دوسری جانب شمائلہ بیگم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھیں، چہرے پر رات کی کریم لگا چکی تھیں، اب خاموشی سے ہاتھوں پر لوشن مل رہی تھیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف لوشن کی بوتل بند کرنے کی مدھم آواز اور کبھی کبھار کرسی کی ہلکی چرچراہٹ سنائی دیتی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر زمان صاحب نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ شمائلہ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ فارغ ہو گئی ہیں تو میری بات سن لیں۔
وہ اپنا لہجہ دھیما رکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ اپنی حرکت جاری رکھتے ہوئے بولی، جی بولیے، میں سن رہی ہوں۔ انداز مصروف سا تھا۔ زمان صاحب تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولے، دیکھیں مجھے معلوم ہے شاید آپ کے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ بہت سوچ سمجھ کر طے کیا ہے اور اسی میں سب کی بھلائی شامل ہے۔ شمائلہ، اگر آپ کے نزدیک ہماری ذرا برابر بھی اہمیت ہے تو ہماری بات کو آپ رد نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے کبھی ہم سے محبت کی ہے تو اسی محبت کا واسطہ ہے، آپ اس بات کو سنیں گی، سمجھیں گی اور کسی بھی مسئلے میں آڑ لگائے بغیر ہمارا ساتھ دیں گی، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ شمائلہ بیگم اب پلٹ چکی تھی، کرسی کا رخ بدل کر انہیں گھورنے لگیں۔ خیریت ہے؟ اتنی لمبی تمہید کیوں؟ سیدھی بات کریے نا۔ انہیں بھی گھبراہٹ ہوئی تھی، ماتھے پر بے اختیار بل آئے تھے۔ جب سے نمرا ان کے گھر آئی تھی انہیں عجیب سی بے چینی ہوتی ہی رہتی تھی۔ زمان صاحب نے نظریں ان کی طرف جمائیں اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں ہاشم اور نمرا کا نکاح کروا دوں گا۔ رخصتی بعد میں ہوگی جب ہاشم مناسب سمجھے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے گہری سانس لی۔ انہیں معلوم تھا اگلی طرف سے کیا رد عمل آنا ہے، اسی لیے وہ خود کو پہلے ہی ہر جواب کے ساتھ تیار کر کے بیٹھے تھے۔ یہ سننا تھا کہ شمائلہ بیگم اپنی جگہ سے جھٹکے سے کھڑی ہو گئیں۔ زمان صاحب، اعتراض؟ اعتراض بہت چھوٹا لفظ ہے۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ نجمہ کی بیٹی میرے بیٹے کی دلہن؟ میں تو اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے ساری زندگی کے لیے اپنے سر پر بٹھا لوں۔ اس لڑکی کو میں اپنے گھر کی نوکرانی نہ بناؤں اور آپ اسے میری بہو بنانے چلے ہیں؟ یہ خیال بھی کیسے آیا آپ کے دماغ میں؟ میں اس کی جان لے لوں گی۔ زمان صاحب، آپ کو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ وہ میرے گھر کی بہو بنے گی۔ میرا ایک بیٹا ہے، میرے کئی ارمان ہیں۔ ہاشم کی دلہن میں اپنی پسند سے لاؤں گی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں نجمہ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ بات آپ دوبارہ اپنے لبوں سے ادا بھی مت کرنا۔ اس کا دماغ یکدم خراب ہو گیا تھا، ماتھے پر بے اختیار بل پڑے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے بیٹھے زمان صاحب کے ساتھ کچھ کر بیٹھے۔ زمان صاحب سنجیدگی سے بولے، تمہاری بات کرنے کا انداز بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا جس طرح تم مجھ سے گفتگو کر رہی ہو۔ اور رہی ماضی کی بات شمائلہ، جو بھی کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ماضی کا ایک باب تھا۔ نمرا کا اس میں کوئی قصور نہیں، اور جس کا قصور تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ تمہیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ ہر بات کو گھسیٹتی رہو گی تو زندگی مزید تلخ ہو جائے گی۔ زندگی میں اب خوشیاں لانی ہیں۔ میری بھی بہن گئی ہے، مجھ سے پوچھو میرا حال کیسا ہے، لیکن تمہیں میری پرواہ نہیں۔ وہ بے اختیار شکوہ کر گئے تھے۔ شمائلہ بیگم کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بھڑک گیا۔ کیوں کروں میں کسی کی پرواہ؟ ماضی میں کسی نے کی تھی میری پرواہ؟ مر رہی تھی، کسی نے دیکھا تھا؟ مجھے کسی کا کوئی احساس نہیں۔ زمان صاحب، تو میں بھی کسی کی نہیں ہونا چاہتی۔ اور رہی اس نکاح کی بات، میرا بیٹا بھی نہیں مانے گا، آپ جو مرضی کر لیں، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں مان سکتی۔ زمان صاحب اب لحاف پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا جھک کر بولے، دیکھو تمہیں اگر اس نکاح میں شامل ہونا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی شادی ہر حال میں کروں گا، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہیں۔ اس بار انہوں نے الٹا جواب دیا تھا۔ ان کی بھی بس ہو گئی تھی۔ کب تک وہ اس کی الٹی سیدھی باتیں برداشت کر کے زہر کا گھونٹ پیتے؟ شمائلہ بیگم غصے سے پیر پٹکتی ہوئی پلٹی اور تیز آواز میں بولی، دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہیں شادی۔ مر جاؤں گی لیکن یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ ابھی جانتے ہی نہیں مجھے، اور سب سے پہلے اس نمرا کا بندوبست کروں گی۔ اس کی اتنی اوقات کہ میرے بیٹے کی بیوی بنے۔ جبکہ وہ فوراً بولے، دیکھو اس معاملات کا نمرا کو ذرا برابر علم نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان سب چیزوں میں اس معصوم کو نہ گھسیٹو۔ جبکہ وہ تو اب کسی کی سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ غصے سے بولی، نہ گھسیٹوں؟ اگر اسے میں نے اس گھر سے ہی گھسیٹ کر باہر نہیں نکالا تو میرا نام بھی شمائلہ زمان خان نہیں۔ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آج تک آپ نے صرف میری نرمی دیکھی ہے۔ زمان صاحب، اب آپ میرا وہ روپ دیکھیں گے جو ایک عورت کبھی اپنے شوہر کو نہیں دکھانا چاہتی۔ ہاشم میرا بیٹا ہے۔ میں نے 9 ماہ تکلیف پا کر اسے پیدا کیا تھا، 10 سال اسے اپنی گود میں رکھ کر پالا ہے اور 9 سال اس کی خدمت کی ہے، تب کہیں جا کر وہ بڑا ہوا ہے۔ اب سے کئی گنا زیادہ حق ہے میرا اس پر۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھیں اور جھٹکے سے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ زمان صاحب کو انہوں نے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ زمان صاحب نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لیتے ہوئے بستر سے پشت لگا لی۔
کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اب یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سناٹا محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم کی بات درست ثابت ہوئی تھی، واقعی اس کی ماں کسی کے ہاتھ آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہاشم کا کمرہ روشنی سے معمور تھا، چھت پر پنکھا آہستگی سے گھوم رہا تھا اور ایئر کنڈیشنر کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں ایک خاموش ترتیب قائم رکھے ہوئے تھی۔ ہاشم ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کافی کا مگ تھامے ہوئے تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور توجہ کا تاثر واضح تھا۔ دروازہ بغیر کسی اجازت کے زور سے کھلا اور شمائلہ بیگم غصے سے تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر برہمی نمایاں تھی، سانسیں قدرے تیز اور آنکھوں میں وہی پرانی چنگاریاں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ کیا گل کھلا رہا ہے تمہارا باپ؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ کچھ دیر وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی اپنا خون گھلساتی رہی تھیں۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو وہ دندناتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ہاشم نے فوراً سر اٹھایا، چونک کر ماں کو دیکھا۔ شمائلہ بیگم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی تھیں۔ کیا تم نے اجازت دی تھی انہیں کہ وہ اس نوعیت کی بات مجھ سے کریں؟ کیا تم نے انہیں کہا ہے کہ نمرہ سے تمہارا نکاح کر دیں؟ جھوٹ نہیں بولنا ہاشم، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہاری ماں کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے؟ اور کرنے والی کون تھی؟ ہاشم نے انہیں دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اسے معلوم تھا یہ سب ہونا ہے، وہ پہلے ہی خود کو ہر کنڈیشن کے لیے تیار کر چکا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کیا اور نرمی سے بولا، امی پلیز ریلیکس، اتنا غصہ کریں گی تو بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا۔ آئیے یہاں بیٹھیے اور ریلیکس کریے۔ آپ کس بات کی ٹینشن لے رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا آپ کا ہے اور میں کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، ان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے صوفے پر بٹھا دیا، خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ شمائلہ بیگم کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ پہلے ہی بول پڑا۔ امی دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو نمرہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ نجمہ پھپھو کی بیٹی ہے، اور آپ کے دل میں ان کے لیے جو کچھ ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا، اور جو نفرت آپ کے دل میں ان کے لیے ہے میں کہتا ہوں وہ کبھی ختم بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی بھی عورت کے ساتھ ہو اس کا یہی رد عمل ہوتا ہے۔ میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں، لیکن بات یاد رکھیے، وہ آپ کی نند کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بابا کی بھانجی بھی ہے۔ اس دنیا میں اب اس کا کوئی نہیں بچا، اور جتنا میں آپ کو جانتا ہوں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ کسی کو در بدر ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ جبھی آپ نے بابا کو نمرہ کو لانے سے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کئی حد تک آپ کو بھی پتہ ہے وہ کتنی معصوم اور سادہ طبیعت ہے۔ شمائلہ بیگم خاموش تھیں، ان کی سانسیں اب بھی بھاری تھیں، لیکن وہ سن رہی تھیں۔ ہاشم نے بات جاری رکھی، امی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اس سے کوئی ہمدردی ہو چکی ہے یا میں اس کے لیے کوئی جذبہ رکھتا ہوں، نہیں، میں تو بس ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ بہت تول کر بات کر رہا تھا، اسے معلوم تھا معاملہ کافی نزاکت بھرا ہے، اسے ہر چیز کو سوچ سمجھ کر ہینڈل کرنا ہے۔ وہ کوئی بیوقوف مرد نہیں تھا جو جذبات میں آ کر ماں کا ساتھ دیتا یا جذبات میں آ کر باپ کا ساتھ دیتا۔ وہ ہمیشہ رشتوں میں توازن رکھنے والا مرد تھا، کب کس کا ساتھ دینا ہے اسے بخوبی آتا تھا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، آج کل کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ وہ میرے سامنے میٹھی بنے گی، آپ کے سامنے کچھ اور اگر ان میں سے کوئی میرے دل میں گھر کر گئی تو پھر آپ جو بھی کہیں گی دھیرے دھیرے میرے لیے بے معنی ہونا شروع ہو جائے گا۔ امی آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ پریکٹیکل لائف جینے کا عادی ہوں، ریئلٹی کو ہمیشہ اونچا مقام دیتا ہوں، اس لیے میں ہر حقیقت آپ کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ اگر وہ عورت میرے دل میں گھر کر گئی تو شاید میں ان کی بات پر یقین کر بیٹھوں گا، ہمیشہ آپ کو غلط بیان کر کے اس کا ساتھ دوں گا، اور یہی ایک حقیقت ہے۔ ہر شادی شدہ مرد کو یہی کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا گھر آباد ہو سکے۔ شمائلہ بیگم نے گہری سانس لی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی، لیکن وہ اب کچھ بھی نہ بولی۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھیں، اس کی باتیں انہیں تکلیف دے رہی تھیں۔ اپنے بیٹے کے منہ سے محض یہ سننا بھی ان کے لیے عذاب کی مانند تھا۔ وہ مزید بولا، ہاشم نے تو تھوڑا اور جھک کر ان کا ماتھا تھاما، لیکن اگر نمرہ میری بیوی بنی تو اس کیس میں سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی آپ سے ڈرتی ہے، میں اسے تاکید نہ بھی کروں وہ آپ کی عزت کرے گی، وہ کبھی آپ کے سامنے زبان نہیں چلائے گی، نہ میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی بات ڈالے گی، کیونکہ اسے معلوم ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اور رہی بات خون کی، یہ بات آپ ہی کہتی ہیں۔ نمرہ کا باپ بہت ہی مخلص انسان تھا، جس نے نجمہ پھپھو جیسی عورت کو سنبھال لیا تھا، ان کو غلط راہ سے سیدھی راہ پر لے کر آئی تھی۔ امی آپ ہی سوچیے، آپ کو کیسی بہو چاہیے، ایک
جو آپ کو خوش رکھنے کی اداکاری کرے یا ایک جو واقعی دل سے آپ کی عزت کرے؟ سوچ سمجھ کر جواب دیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دل سے عزت کرنے والی ہی ہمارا گھر آباد بھی کر سکتی ہے اور آپ کا بیٹا بھی آپ سے دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں خدا کا خوف ہوگا۔ اسے معلوم ہوگا کہ اگر وہ آج میرے ساتھ یہ سب کرے گی تو کل اس کے سامنے بھی یہی سب آئے گا۔ اسی لیے میں آپ کو دوبارہ تاکید کرتا ہوں، نمرا ایک بہترین آپشن ہے، کیونکہ کب کون بدل جائے کچھ پتہ نہیں امی۔ لیکن اگر آپ انکار کریں گی تو وعدہ، میں بابا کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اس کے لیے کوئی اور اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کروا دوں گا۔ شمائلہ بیگم کی آنکھوں میں کچھ لمحے کو الجھن ابھر کر غائب ہوئی۔ ان کے چہرے کا تناؤ ہلکا ہوا، لیکن لب خاموش رہے۔ ہاشم آہستگی سے بولا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے امی۔ آپ چاہیں تو میں نمرا کو اپنی بیوی بنا کر ہمیشہ آپ کے ماتھے کا جھومر بناؤں گا، اور اگر آپ نہیں چاہتی تو پھر جو آپ کہیں گی وہی ہوگا۔ کمرے میں کچھ دیر مکمل خاموشی چھا گئی۔ شمائلہ بیگم نے نظریں ہاشم سے ہٹائیں، آہستہ سے کھڑی ہوئیں اور بنا کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ ہاشم نے انہیں روکا نہیں، وہ صرف خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ شمائلہ بیگم دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ ان کے قدموں کی چاپ بھی نرم ہو چکی تھی۔ ہاشم نے پیچھے دیکھا، صوفے پر وہی خاموشی بیٹھی تھی جو بھی کچھ دیر پہلے ماں کے غصے کی لپیٹ میں تھی، اور اب شاید وہ خاموشی کسی سوچ کے راستے میں بدلنے والی تھی۔ اس نے بہت ہی ہوشیاری سے تمام معاملہ سنبھال لیا تھا۔ اس کی یہ ادا زمان صاحب کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ رشتوں میں توازن بہترین انداز میں رکھتا تھا۔ سمجھانے کی جو رب العالمین نے اسے صلاحیت عطا کی تھی وہ شاید ہی کسی میں موجود تھی۔ جتنی آرام سے اس نے اپنی ماں کو قائل کیا تھا اسے اب یقین ہو چکا تھا، شمائلہ بیگم مر جائیں گی لیکن سوائے نمرا کے اور کسی کو بہو نہیں بنائیں گی۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی اور دوبارہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر کام میں مگن ہو گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں ہلکی ہلکی خنگی تھی، جیسے رات کی خاموشی ابھی مکمل ختم نہ ہوئی ہو۔ سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ گھر کے ماحول میں ایک پرسکون ترتیب محسوس ہو رہی تھی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ بند تھا۔ اندر زمان صاحب میز پر جھکے ایک موٹی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور سکون دونوں کا امتزاج تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور چند لمحے دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے نمرا داخل ہوئی، سفید شلوار قمیض اور ہلکی گلابی چادر اوڑھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میز کے قریب آئی اور ادب سے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، السلام علیکم ماموں۔ زمان صاحب نے فوراً نظریں کتاب سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک نرم سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ وعلیکم السلام میری لاڈو پری، کیسی ہو؟ ناشتہ کیا تم نے؟ وہ فوراً فکر مندی سے بولے تھے۔ نمرا نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ نظریں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا، جی ماموں ناشتہ کر لیا۔ زمان صاحب نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے گہرا سکون محسوس کرتے ہوئے پوچھا، اور یہ بتاؤ اسکول کب سے جوائن کر رہی ہو؟ میٹرک کے امتحان سر پر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی مشکل میں پڑو۔ تمہیں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے نا تمہاری امی کی کتنی خواہش تھی کہ تم ڈاکٹر بنو۔ نمرا کا چہرہ ایک دم اداس سا ہو گیا۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں، خاموشی سے ایک پل کھڑی رہی۔ زمان صاحب نے نرمی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، اپنے ماموں پر کتنا بھروسہ ہے تمہیں؟ نمرا نے حیرت سے سر اٹھایا، جیسے وہ سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ تھوڑی دیر سوچ کر دھیرے سے بولی، جتنا امی کو آپ پر تھا۔ پھر سانس لیتے ہوئے ماضی کی دھند میں کھوئی ہوئی آواز میں بولی، امی کہا کرتی تھیں تمہارے ماموں کسی بھی حال میں میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا، پھر بھی وہ میری ہمیشہ مدد کرتے رہے، اسی لیے میں بھی آپ پر بہت یقین رکھتی ہوں۔ مجھ پر کسی بھی قسم کے مشکلات آئیں میرے ماموں میرے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ زمان صاحب نے اس کے ان لفظوں پر ایک گہری سانس لی اور پھر نرمی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے بولے، اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا نمرا، تمہارے ماموں تمہارے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں۔ مجھے تمہاری خود سے زیادہ پرواہ ہے۔ تم میرے لیے نجمہ جیسی ہو، اس کی پرچھائی۔ نمرا نے ان کی طرف دیکھا، کچھ الجھن سے اسے ان کے لہجے میں کچھ مختلف لگا، لیکن سمجھ نہیں آئی، بس ہلکی سی الجھن سے بولی، جی ماموں، اور دھیرے دھیرے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ زمان صاحب نے ایک لمحے کے لیے اس کی پشت کو دیکھا، پھر آہستہ سے کرسی پر واپس بیٹھ گئے۔ نمرا کے چلے جانے کے بعد کمرے میں ایک ہلکی خاموشی چھا گئی۔
نکاح کی بات ابھی صرف 3 افراد کے درمیان تھی اور نمرہ وہ ابھی تک لا علم تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ خاموشی سے اس کے سر کے اوپر ہونے جا رہا تھا اور اسے علم تک نہیں۔ ہاشم کے کمرے میں صبح کی تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے ذرا سے کھلے ہوئے تھے جہاں سے سورج کی ہلکی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ ہاشم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا، بال ترتیب میں، کپڑے صاف ستھرے اور چہرے پر مکمل مصروفیات کی جھلک تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور نمرہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کی چال دھیمی، آواز مدھم اور انداز ہچکچاہٹ بھرا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ ہاشم نے آئینے میں اسے دیکھا اور مختصر سا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ نمرہ نے ٹرے میز پر رکھی اور خاموشی سے پلٹنے لگی تھی کہ پیچھے سے ہاشم کی آواز نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، میری بات سنو۔ نمرہ رک گئی، قدم وہیں جما دیے، چہرے پر خوف اور الجھن کی جھلک صاف تھی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ہاشم نے اگلا سوال کیا، ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ لہجہ تشویش زدہ تھا۔ اس نے فوراً دوپٹے کا پلو کھینچ کر اپنا ہاتھ چھپا لیا، لیکن ہاشم دیکھ چکا تھا۔ قدم با قدم چلتا ہوا وہ اس کے قریب آ گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نمرہ نے جھجکتے ہوئے آنکھیں نیچی کر لی۔ کپڑے دھوئے تھے تم نے؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ہاشم نے ہاتھ پر نظر ڈالی، چھوٹے چھوٹے چھالے نمایاں تھے، جلد سرخ تھی اور جلن کی نشانیاں واضح تھیں۔ وہ آہستہ سے صوفے کی طرف لے گیا۔ آؤ بیٹھو، ہاتھ میں زخم ہو رہے ہیں اور تم کام کر رہی ہو۔ ادھر بیٹھو، ناشتہ کرو میرے ساتھ، وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ نمرہ نے نرمی سے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، مجھے ممانی کے لیے چائے بنانی ہے۔ ہاشم نے اس کے انکار کو سنا لیکن نظر انداز کرتے ہوئے بولا، بن جائے گی چائے، بہت ملازم ہیں اس گھر میں۔ تم پہلے میری طرف دیکھو۔ نمرہ نے ہلکی سی نظر اٹھائی پر نظریں جمی نہ رہ سکیں۔ کیا ہوا؟ رات کو روئی تھی؟ لہجے میں فکر کا عنصر تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ ہاشم کی آواز اب ذرا سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے نمرہ۔ اس کے چہرے پر ندامت سی آ گئی، نظریں جھک گئیں، آواز مدھم ہوئی۔ میں جتنا بھی خود کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ممانی ناراض ہو جاتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ان کے ساتھ کیسے ٹھیک رہوں، وہ بیچارگی سے بولی۔ ہاشم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کیا تمہیں معلوم ہے میری امی کے ساتھ تمہاری امی نے کیا کیا تھا ماضی میں؟ وہ اچانک ہی سوال داغ گیا تھا۔ نمرہ نے چونک کر سر اٹھایا، ہلکے لرزتے لبوں سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جاننا چاہتی ہو؟ نمرہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد ہاشم نے آہستہ آواز میں بات شروع کی، جیسے کسی پرانے زخم کو لفظوں کے ذریعے نرمی سے کھول رہا ہو۔ تمہاری امی اور میری امی دونوں شروع سے بیسٹ فرینڈز تھیں نمرہ، بچپن سے لے کر جوانی تک ہر لمحہ ساتھ گزارا۔ جب بابا نے امی کے لیے رشتہ بھیجا تو وہ بھی نجمہ پھپھو کے کہنے پر بھیجا۔ وہ دونوں اتنی قریب تھیں کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی ایک دوسرے کے مشورے سے حاصل کی۔ ان کی دوستی سب جگہ مشہور تھی۔ نمرہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی ماں کبھی کسی کے اتنے قریب بھی رہی ہو۔ ہاشم نے بات جاری رکھی، شادی کے بعد امی کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ وہ بابا سے محبت کرنے لگیں اور ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئیں۔ وقت کم پڑنے لگا، توجہ بٹ گئی۔ امی اب بیوی بھی تھیں اور ماں بننے والی تھیں۔ وہ خود میں اور بابا میں مصروف ہو گئیں، اور تمہاری امی، وہ شاید اس تبدیلی کو برداشت نہ کر سکیں۔ اس کی آواز میں دکھ کی جھلک نمایاں تھی۔ جب امی پریگننٹ ہوئیں، بابا کا دھیان اور زیادہ امی پر ہو گیا، اور تب نجمہ پھپھو نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی تکلیف آج تک باقی ہے۔ انہوں نے امی کی غذا میں حمل گرانے کی دوا ملائی۔ نمرہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ یہ ایک بار نہیں ہوا نمرہ، 3-4 بار ہوا۔ امی بار بار بے اولاد ہو کر رہ گئیں۔ جب امی نے نجمہ پھپھو کو خود پکڑا تو وہ مکر گئیں۔ بابا بھی سب کچھ دیکھ چکے تھے، بس پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ تمہاری امی کی جلدی شادی کروا دی گئی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اور پھر میں پیدا ہوا، امی کی پہلی اور آخری اولاد۔ میری پیدائش کے بعد وہ کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکی۔ شاید اسی لیے نمرہ وہ تمہیں برداشت نہیں کر پاتی۔ ہر بار تمہیں دیکھتی ہیں تو انہیں وہ دن یاد آتے ہیں جب وہ ماں بننے کی کوشش میں بار بار ٹوٹیں۔ نمرہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ کچھ لمحے چپ چاپ کھڑی رہی، پھر جیسے الفاظ نے اس کے اندر کا بوجھ باہر نکالا۔
میری زندگی میں کبھی بھی خوشی کیوں نہیں رہتی؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میری اپنی ماں نے میری خوشیاں چھین لی، یعنی میں ان کی وجہ سے نفرت کا وار سہتی آ رہی ہوں۔ وہ کہہ کر خاموشی سے پلٹی اور دھیرے دھیرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی چال میں بوجھ تھا، جیسے کوئی برسوں کا دکھ ایک لمحے میں کندھوں پر آ گیا ہو۔ ہاشم نے چند لمحے بعد گہری سانس لی، پھر آہستہ سے خود کو بولا، بس ایک بار میرے نکاح میں آ جاؤ نمرا، پھر تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس خاموشی کے نیچے اب ایک وعدہ سانس لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ مکمل طور پر لگا ہوا تھا۔ ابلے انڈے، پراٹھے، مکھن، چائے اور ساتھ میں تازہ اخبار کا ایک طے کیا ہوا پرچہ میز کے کنارے پر رکھا ہوا تھا۔ زمان صاحب چائے کی پیالی اٹھائے ہلکی چسکیاں لے رہے تھے، جبکہ شمائلہ بیگم خاموشی سے پراٹھے کے کنارے کو چاقو سے تراش رہی تھیں، مگر ان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے، پھر اچانک شمائلہ بیگم نے نظریں زمان صاحب کی طرف اٹھائیں اور ہلکی آواز میں بولی، زمان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ زمان صاحب نے نرمی سے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، لیکن بولنے سے پہلے ہی جیسے ان کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ اگر آپ نکاح سے انکار کی بات کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ شمائلہ، فیصلہ ہو چکا ہے۔ شمائلہ بیگم نے فوراً نرمی سے سر ہلایا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اسی رشتے کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ زمان صاحب نے اب قدرے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ تو پھر کہیے۔ شمائلہ بیگم نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا، ایک ہلکی سی سانس لے کر گویا ہوئیں، ساری رات میں نے اس بارے میں سوچا ہے، ہر پہلو کو بار بار ذہن میں گھمایا، تب جا کے کہیں دل یہ مانا کہ شاید آپ کی بات درست ہے۔ نمرا واقعی ایک بہترین آپشن ہو سکتی ہے۔ وہ بچی معصوم بھی ہے، خاموش بھی، اور گھر کی فضا کے مطابق بھی ڈھل سکتی ہے۔ زمان صاحب کے چہرے پر ہلکی سی خوشی کی جھلک آئی۔ تو آپ اس فیصلے سے متفق ہیں؟ شمائلہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر ایک بات ہے، وہ بہت چھوٹی ہے زمان صاحب نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہاشم کافی سمجھدار ہے، وہ کوئی غیر ذمہ دار نوجوان نہیں ہے، اور ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب نمرا انٹر کر لے گی تب جا کے ہم رخصتی کی بات کریں گے، تب تک وہ ذہنی طور پر بھی کچھ سنبھل چکی ہوگی۔ شمائلہ بیگم نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی، پھر چائے کی پیالی کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، آپ کی بات میں نے پہلے کب ٹالی ہے جو اب ٹالوں گی۔ آپ بے فکر رہیں، جو آپ نے طے کیا ہے میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ زمان صاحب نے چند لمحے انہیں بغور دیکھا۔ شمائلہ بیگم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ تھی، جس میں جذبہ کم اور برداشت کا تاثر زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ زمان صاحب نے نظریں پھیر لیں، مگر دل میں ہلکی سی الجھن باقی رہی، جیسے کچھ نہ کچھ اب بھی غیر واضح تھا، جیسے کہیں کچھ ایسا تھا جو لفظوں کے درمیان چھپا بیٹھا تھا اور وہ بات صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ نمرا کے کمرے کی فضا خاموش اور اداس تھی۔ سفید پردے بے جان سے کھڑکی پر لٹک رہے تھے اور کمرے میں دھوپ کی ایک مدھم سی لکیر فرش پر گری ہوئی تھی۔ نمرا بستر کے کونے پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دوپٹے کا پلو ہاتھ میں مروڑتی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ دروازے پر آہستگی سے دستک ہوئی اور زمان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظر جیسے ہی بستر پر بیٹھی نمرا پر پڑی، دل تڑپ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے، اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا بچے، کیوں رو رہی ہو؟ نمرا نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا، ہونٹ کپ کپائے۔ ماموں، میری امی نے ماضی میں ممانی کے ساتھ اتنا کچھ کیا، یہ سب کچھ کتنی غلط بات ہے، آپ نے امی کو کبھی روکا کیوں نہیں؟ وہ بے اختیار پوچھ گئی تھی۔ زمان صاحب نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ ہاشم بھائی نے، اس نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ زمان صاحب چند لمحے کچھ بول نہ سکے، پھر نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ نمرا، یہ سب ماضی کا قصہ ہے، ایک ایسا باب جو بند ہو چکا ہے اور جس کو یاد کر کے صرف دکھ ہی ملتا ہے۔ تمہاری امی میری بہن تھی، میں نے ہمیشہ انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن کچھ باتیں وقت اور قسمت سے جڑی ہوتی ہیں، ان پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ خیر، زمان صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تم سے ایک اور بات کرنے آیا ہوں۔ نمرا نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جی ماموں، کوئی کام ہے؟ نمرا، تم مجھ پر کتنا یقین رکھتی ہو؟ آج پھر دوبارہ وہی سوال کر رہا ہوں۔ بہت، اس نے فوراً جواب دیا۔
امی ہمیشہ کہتی تھیں کہ ماموں کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ زمان صاحب کے چہرے پر ہلکا سا تبسم پھیلا۔ تو بس اسی بھروسے پر ایک بات مان لو، میں چاہتا ہوں کہ تم اور ہاشم نکاح کر لو۔ ابھی صرف نکاح، رخصتی کی بات بعد میں ہوگی، جب تم چاہو گی، جب تم تیار ہوگی۔ نمرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ممانی کبھی نہیں مانے گی، اور ہاشم بھائی مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، وہ نرمی سے بولے، لیکن یہ رشتہ تمہارے لیے تحفظ ہے، تمہارے لیے عزت کا ایک چھپر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم پر انگلی اٹھائے یا تمہاری زندگی میں کسی قسم کی بے چینی آئے۔ لیکن نہیں نمرا، میری بات سنو۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میری زندگی کا سکون تم سے جڑا ہے۔ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری حفاظت کروں گا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی ایک مضبوط بنیاد پر کھڑی ہو۔ ہاشم تمہارا بھائی نہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں عزت دے گا، تمہارا خیال رکھے گا، تمہیں بھروسہ کرنا ہوگا۔ نمرا نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی، لیکن آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ ماموں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ زمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے بچے، تم دیکھنا، یہ فیصلہ تمہیں کبھی غلط نہیں لگے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں ایک نیا آغاز سانس لینے لگا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ لاؤنج آج خاص طور پر سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر ہلکی پھلکی آرائش، میز پر تازہ پھولوں کی سادہ مگر خوبصورت سجاوٹ، اور صوفوں کی ترتیب ایک پرسکون اور باوقار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ خاندان کے چند قریبی رشتہ دار چپ چاپ بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں اس جوڑے پر مرکوز تھیں جو آج نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہا تھا۔ صوفے پر ہاشم اور نمرا ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے، مگر درمیان میں کچھ فاصلہ تھا۔ ہاشم سفید شلوار قمیض اور واسکٹ میں خاصا سنجیدہ اور پرامن دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف نمرا سرخ اور سفید امتزاج والے خوبصورت لباس میں بالکل گمسم سی لگ رہی تھی۔ اس کا سر لال دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، نظریں نیچی اور ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے۔ مولوی صاحب نے چند رسمی دعاؤں کے بعد نکاح کی کارروائی کا آغاز کیا۔ خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے نمرا کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولے، نمرا ولید، آپ کا نکاح ہاشم خان ولد زمان خان سے طے کیا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے؟ نمرا نے آہستگی سے سر اٹھایا، ایک نظر ماموں پر ڈالی جو اسے پوری توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حوصلہ، دعا اور خاموش محبت تھی۔ نمرا نے اپنی پلکیں موند لیں، ایک پل کو سانس روکی، پھر آہستہ آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا، قبول ہے؟ تیسری بار بھی وہی نرمی، وہی خاموشی کے ساتھ، قبول ہے۔ مولوی صاحب اب ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاشم خان ولد زمان خان، کیا آپ کو یہ نکاح نمرا ولید بنت ولید سے قبول ہے؟ ہاشم نے سر ہلکا سا جھکایا اور پرسکون انداز میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے رسمی اعلان کیا کہ نکاح مکمل ہو چکا ہے۔ دعائیں پڑھی گئیں اور کمرے میں موجود سب نے نئے رشتے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ در و دیوار کے ساتھ کھڑی شمائلہ بیگم چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ لڑکی جس کا کبھی ایک لفظ برداشت نہیں ہوتا تھا، آج ان کی بہو بن گئی تھی۔ دل میں اب بھی اختلاف تھا، لیکن بیٹے کے چہرے پر جو اطمینان اور سکون تھا وہ ان کے دل کو بھی چھو گیا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، جیسے وہ پلکوں سے روکنے کی کوشش کرتی رہیں۔ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، میرا بیٹا خوش ہو، بس یہی کافی ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، رشتہ بندھ چکا تھا، اور کمرے میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ اس رشتے کی بنیادیں ماضی کے درد سے جنمی تھیں، مگر امید تھی کہ مستقبل کی روشنی سے یہ درد دھندلا جائے گا۔ 2 ہفتے بعد نمرا کے کمرے کا ماحول خاموش اور مرکوز تھا۔ نمرا اپنے اسٹڈی ٹیبل پر جھکی ہوئی سائنس کی کتاب کے صفحات الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ پنکھے کی مدھم آواز اور قلم کی ہلکی ہلکی کھڑکھڑاہٹ کمرے کی تنہائی کو مکمل کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بنا جواب کا انتظار کیے ہاشم اندر داخل ہوا۔ دروازے کی آواز پر وہ چونکی، کتاب بند کرتے ہی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ ہاشم ہلکے سے مسکرا کر بولا اور قدم با قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نمرا نے ہڑبڑا کر نظریں دروازے کی طرف دوڑائیں۔ وہ آپ یہاں؟ اگر ممانی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو بہت غصہ کریں گی۔ ہاشم رک کر سنجیدگی سے بولا، غصہ تو انہیں ویسے بھی آتا رہتا ہے، لیکن میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ نمرا کا رنگ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، مگر ماموں تو کہہ رہے تھے کہ رخصتی میرے انٹر کے بعد ہوگی۔ وہ فوراً بات کا مطلب سمجھ کر بولی،
ہاشم نے ہلکا سا کہا لگایا، تو انٹر تم میرے پاس رہ کر لینا، تمہارے بغیر گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے نمرا۔ بابا سے میری بات ہو چکی ہے، وہ مان گئے ہیں، رخصتی ہونے والی ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کیا واقعی یہ سب اتنی جلدی ممکن ہے؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں نکاح کو اور میں نے ہر دن تمہیں صرف دور سے دیکھا ہے، اب اور برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ اتنا کہہ کر ہاشم نے اپنے ساتھ لایا ہوا ایک سفید شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھ لو، تمہارے پرائیویٹ کپڑے ہیں، مجھے معلوم ہے یہ سامان تمہارا پھپھو لاتی تھی، مگر بے فکر رہو، میں ہوں اب، اور شوہر سے کسی بھی قسم کا پردہ نہیں ہوتا، سمجھ رہی ہو؟ اور ہاں سنو، 2 دن بعد شاپنگ پر جانا ہے، بارات کی تیاری مکمل کرنی ہے۔ نمرا نے جھجکتے ہوئے شاپر تھاما اور نظریں فرش پر گاڑ لیں، چہرہ ندامت اور جھجک سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں ممانی سے پوچھ لوں؟ ہاشم نرمی سے مسکرایا، ممانی کو میں خود بتا دوں گا، ابھی تم صرف یہ سوچو کہ اب تم اس گھر سے رخصت ہو کر میری دنیا میں آ رہی ہو۔ وہ لمحہ بھر چپ رہی، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاشم نے ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی، اس کے چہرے پر خاموش رضامندی کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ مزید کہے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو نمرا لمبی سانس لی اور شاپر کو آہستہ سے بیڈ پر رکھ دیا، پھر نظریں اپنے کتابوں پر دوڑائیں، لیکن اب صفحے دھندلے لگ رہے تھے۔ دل میں کئی سوچیں تھیں پر زبان خاموش تھی۔ اگلے دن شاپنگ مال کی روشنی اور مصروفیات اپنے عروج پر تھیں، لوگوں کی چہل پہل، دکانوں کی جگمگاہٹ کے بیچ ہاشم اور نمرا ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نمرا کا چہرہ شرمیلا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ ارد گرد کے ماحول سے زیادہ اپنے ساتھ چلتے ہاشم کی موجودگی سے گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاشم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بغور اسے دیکھا۔ تم نے وہ نہیں پہنا جو میں تمہارے لیے لایا تھا؟ اس کی آواز ہلکی مگر گہری تھی۔ نمرا نے چونک کر ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نظریں جھکا لیں۔ مجھے پہننا نہیں آتا، اس نے آہستگی سے بہانہ بنایا۔ شرم سے وہ مرنے والی ہو رہی تھی۔ ہاشم کی نگاہیں قدرے سنجیدہ ہو گئیں۔ بری بات ہے، بڑی ہو رہی ہو تم، یہ چیزیں آنا چاہیے۔ پھر وہ لمحہ بھر رکا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، چلو ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ نمرا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہیں کیسے؟ نہیں، ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پارکنگ میں موجود گاڑی میں بیٹھے اور ہاشم سیدھا ایک نزدیکی ہوٹل لے آیا۔ نمرا کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے واضح تھی، وہ ہر چیز کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہاشم کیا سوچ رہا ہے۔ ہاشم نے ایک پرائیویٹ کمرہ لیا اور اسے ساتھ وہاں لے آیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے نمرا کے دل کی دھڑکن بڑھا گئی تھی۔ کمرے میں آ کر ہاشم آہستگی سے بولا، چلو آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ یہ کپڑے کس طرح پہنے جاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کے سامنے آئی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب ہاشم نے اس کی قمیض کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ بے اختیار پلٹی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاشم چند لمحے ساکت رہ گیا، جیسے الفاظ گم ہو گئے ہوں۔ نمرا کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، مجھے معلوم ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے اور آپ مجھ سے کیسا تعلق بنانا چاہتے ہیں، میں سب سمجھتی ہوں، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہاشم نے نرمی سے پوچھا، کس بات سے ڈر لگ رہا ہے؟ شوہر کے قریب آنے سے۔ نمرا نے سر نفی میں ہلایا، نہیں، آپ کے قریب آنے کے بعد جو کچھ میری زندگی میں ہوگا اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاشم نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے؟ نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں آپ کے قریب آ کر آپ کے بچے کی ماں بنوں گی، جب میرے جسم میں زندگی آ جائے گی، تب ممانی میرے بچے کو بھی ختم کر دیں گی۔ وہ مجھ سے بدلہ لیں گی، جیسے میری امی نے ان کے ساتھ کیا، ویسے ہی وہ میرے ساتھ کریں گی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے گال پر نرمی سے لب رکھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا میری جان، میری امی تم سے بہت نفرت کرتی ہیں، وہ پھپھو سے بھی کرتی ہیں، لیکن وہ میری اولاد سے نفرت نہیں کریں گی، کبھی نہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں اور وہ یہ جانتی ہیں۔ وہ رک کر بولا، چلو گھر چلتے ہیں، شادی کے بعد جو ہونا ہے تب ہوگا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا اور کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، بے فکر رہو۔ نمرا خاموش رہی، بس آہستہ سے سر جھکا لیا۔ چند لمحے بعد دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ مال کی گہما گہمی سے ہٹ کر اب خاموشی ان کے درمیان ایک نرم فاصلہ تھی، جس میں سمجھ، تحفظ اور بے آواز وعدے شامل تھے۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بعد صبح کی دھوپ لاؤنج کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔
ماحول خاموش اور سنجیدہ تھا۔ نمرا ایک ہاتھ میں رپورٹس تھامے صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ ابھی ڈاکٹر کے کلینک سے آئی تھی۔ ہاشم ابھی بھی اس کے برابر بیٹھا تھا، خاموش سوچ میں گم۔ کمرے کی فضا کسی بھاری خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد شمائلہ بیگم اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ ان کی نظریں سیدھی نمرا اور ہاشم پر پڑیں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ تم دونوں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ نمرا نے فوراً نظریں ہاشم پر ڈالیں، جیسے وہ خود کچھ کہنے سے گھبرا رہی ہو۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ سے رپورٹس لے کر ٹیبل پر رکھیں اور نرمی سے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے قریب گیا۔ امی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے ماحول جیسے رک سا گیا۔ شمائلہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکیں۔ ان کی نظریں پہلے نمرا پر اور پھر ہاشم پر گئیں، اور پھر ایک عجیب سی نمی ان کی آنکھوں میں آ گئی۔ انہوں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور نمرا کے پاس جا کر جھکیں۔ بنا کچھ کہے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور ہلکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاشم فوراً بولا، جی امی، یہ جھوٹ بولنے والی بات ہے بھلا؟ جبکہ وہ نم آواز میں بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں۔ وہ بھرائی آواز میں بولی، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں دادی بننے والی ہوں، میرے گھر میں رونق آنے والی ہے۔ نمرا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستگی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ممانی، کیا آپ مجھ سے امی کا بدلہ نہیں لیں گی؟ شمائلہ بیگم چند لمحے خاموش رہیں، پھر نرمی سے مسکرا کر بولی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ تمہاری ماں کا دماغ نہیں تھا، لیکن میرے پاس ہے۔ مجھے پتہ ہے رشتوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ رشتہ صرف ایک انسان سے نہیں ہوتا، ہر انسان سے بنتا ہے، اور ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا سیکھنا پڑتا ہے۔ پھر وہ آہستہ سے بولیں، تم پریشان مت ہو، نہ مجھ سے ڈرو، میں کچھ نہیں کروں گی، بلکہ اب تم صرف تمہارا اور اس ننھے مہمان کا خیال رکھوں گی۔ تم کچھ بھی مت کرنا، بس آرام کرنا، اور جو چاہیے وہ مجھے بتانا۔ ہاشم خاموشی سے ان کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ تھامے اور ان کے ماتھے پر پیار کیا۔ امی، آپ نے آج جو کچھ کہا ہے وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ شمائلہ بیگم نے ایک ماں کی طرح دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ ماحول میں محبت کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ نفرت، بدلہ، درد، سب جیسے کسی کونے میں دبک گئے ہوں۔ زندگی نے سکھا دیا تھا کہ وقت اگر کسی زخم کو دیتا ہے تو وہ مرہم بھی بن کر آتا ہے، اور اگر رشتوں کو توازن سے نبھایا جائے تو سب کچھ ممکن ہے۔ رشتے نفرت یا محبت سے نہیں، توازن اور سمجھ بوجھ سے قائم رہتے ہیں۔ جو انسان رشتوں میں توازن رکھنا جانتا ہو وہ ہر طوفان کے بعد سکون لے آتا ہے۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے، بس نیت صاف اور دل سچا ہونا چاہیے۔